مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی دعا اور مرادیں ماننے کے لیے 5 مواقع کو غنیمت سمجھو: تلاوت قرآن کے وقت، اذان کے وقت، بارش کے وقت، خدا کی راہ میں جنگ اور جہاد کے وقت، اور جس وقت مظلوم آہ و نالہ کر رہا ہو۔ ان مواقع پر دعا قبول ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ حق و حقیقت تمام حالات میں نئی اور تازی ہو جاتی ہے، چاہے جتنی مدت گزر چکی ہو، اور باطل ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، چاہے جتنے لوگ اس کی حمایت کرنے والے ہوں۔ دنیا اور اس کے مال و دولت کو 3 چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے: بے نیازی، عزت، آرام و سکون۔ لہٰذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے، اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے۔ اگر دین کی پابندی اور تقوی کا خیال نہ ہوتا تو میں عرب کا سب سے بڑا سیاست باز ہوتا۔ کشمش دل کو مضبوط کرتا ہے، بیماری کو دور کرتا ہے، گرمی کو کم کرتا ہے، اور سانس کو خوشبودار اور پاکیزہ بناتا ہے۔ اپنے بچوں کو انار کھلاؤ، اس سے ان کی زبان جلدی کھلتی ہے۔ ہر شب جمعہ کچھ پھل یا مٹھائی لے کر اپنے اہل خانہ کے پاس آیا کرو تاکہ وہ جمعہ کی آمد سے خوش ہوں۔ کھانے کے برتن یا دسترخوان سے جو گر جائے اسے کھا لیا کرو، اس لیے کہ اگر کوئی اس کے ذریعہ شفا چاہے تو خدا کے اذن سے یہ اس کے لیے بہترین شفا ہے۔ ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں: جب اکیلا ہو تو سستی اور کاہلی سے کام لیتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو بہت تازہ دم اور فعال دکھائی دیتا ہے، جب تعریف کی جائے تو بہت کام کرتا ہے، جب مذمت کا سامنا ہو تو اس کے عمل میں کمی ہو جاتی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جس کا آغاز نطفہ اور جس کا انجام مردار ہے، اور وہ ان دونوں کے درمیان گندگی کو اٹھا پھرتا ہے، اس کے باوجود غرور و تکبر کا شکار رہتا ہے۔ قرض لینے سے بچو، اس لیے کہ قرض لینا راتوں میں بے چینی اور دن میں ذلت و رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ جو عالم اپنے علم کو چھپائے وہ قیامت میں سب سے زیادہ بدبودار صورت میں اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ اس پر ہر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق لعنت کرے گی۔ اے کمیل، ہر حال میں حق بولو، صاحبان تقوی سے محبت کرو، فاسقوں سے دور رہو، منافقوں سے کنارہ کشی رکھو، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، راستے سے پہلے ہم سفر کے بارے میں معلوم کر لیا کرو، اور گھر لینے سے پہلے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیا کرو۔ انسان کا اپنے اوپر فخر کرنا اس کی کم عقلی کی نشانی ہے۔ نشہ 4 طرح کا ہوتا ہے: شراب کا نشہ، مال و دولت کا نشہ، نیند کا نشہ، اور حکومتی عہدہ و منصب کا نشہ۔ زبان ایک درندہ ہے جو اگر آزاد رہے تو پھاڑ کھائے گا۔ ظالم کے خلاف مظلوم کا دن مظلوم کے خلاف ظالم کے دن سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تم سے پہلے کی خبریں، تمہارے بعد کے حالات اور تمہارے موجودہ دور کے احکام پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید 3 حصوں میں نازل ہوا۔ ایک حصہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و کمالات اور ہمارے دشمنوں کی مذمت کے بارے میں ہے۔ دوسرے حصے میں سنتوں اور ضرب الامثال کا تذکرہ ہے، اور تیسرے حصہ میں احکام اور فرائض بیان ہوئے ہیں۔ مومن خود تکلیف میں رہتا ہے لیکن لوگوں کو اس کے وجود سے آرام و سکون نصیب ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے مردوں اور عورتوں دونوں پر جہاد فرض کیا۔ مرد کا جہاد جان و مال کی قربانی سے ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اور عورت کا جہاد اس کے شوہر اور اس کی غیرت کی بنا پر درپیش مشکلات پر صبر کے ذریعہ ہوتا ہے۔ حالات کے بدلنے سے لوگوں کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ آج یعنی جب تک زندگی ہے عمل کا موقع ہے، اس میں حساب و کتاب نہیں ہے، اور کل یعنی موت کے بعد حساب و کتاب کا موقع ہوگا، عمل کا نہیں۔
تنہائیوں میں بھی خداوند متعال کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ جو شاہد ہوگا وہی فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ گریہ کریں، اور اگر زندہ رہو تو تمہارے مشتاق رہے۔ انسان کی ساخت پر تعجب کرو کہ وہ چربی کے ذریعہ دیکھتا ہے اور گوشت سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ جسے قریب والے چھوڑ دیتے ہیں اسے دور والے مل جاتے ہیں۔ آپ نے میدان جنگ سے کنارہ کشی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، ان لوگوں نے حق کو بھی چھوڑ دیا اور باطل کی بھی مدد نہیں کی۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ فرزند آدم، جب گناہوں کے باوجود پروردگار کی نعمتیں مسلسل تجھے ملتی رہے تو ہوشیار ہو جانا۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ آگاہ رہو کہ پروردگار نے گناہوں کی اس قدر پردہ پوشی کی ہے کہ انسان کو یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ شریف انسان کے حملے سے بچو جب وہ بھوکا ہو، اور کمینے کے حملے سے بچو جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ دوست احباب کا نہ ہونا بھی ایک غربت ہے۔ حاجت کا پورا نہ ہونا نااہل سے مانگنے سے بہتر ہے۔ جب عقل مکمل ہوتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہے۔ انسان کی ایک ایک سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ بوڑھے شخص کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ مجھے اس شخص کے حال پر تعجب ہوتا ہے جو استغفار کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔